نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اب سب صحیح پڑھی آیت ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا ہے، بے مثل بے مثال، لم یلد ولم یولد، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کائنات کے سید البشر، امام الانبیاء، شافی محشر، اہل اسلام
نجات کا راستہ، جنت کا راستہ، وہ صرف اللہ کی خالص عبادت اور نبی کی خالص اطاعت میں ہے۔ اور میں کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ وہ بات کہوں جو رب کے کلام میں ہو اور نبی کے فرمان میں ہو۔ رب کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر ہم سب کو کتاب و سنت کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ۔ البتہ تحقیق اہل ایمان پر اللہ کا بہت بڑا احسان۔ کون سا احسان؟ رب کا احسان ہے ہمیں انسان بنایا۔ اگر ہم میں سے کسی کو جانور پیدا کر دیتا تو ہم اس رب سے پوچھ سکتے تھے؟ یہ جانوروں کا خالق بھی وہی ہے، درندوں اور پرندوں کا خالق بھی وہی ہے، تخلیق کرنے والا وہ ہے۔ رب کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے کائنات میں جتنی مخلوقات پیدا کی، سب کے سردار مخلوقات میں سے سب کی سردار جو مخلوق ہے اس میں مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا۔ پھر میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کا احسان ہے ہمیں مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا فرمایا۔ اگر ہندوؤں کے گھروں میں پیدا ہو جاتے تو ماتھے پر اور گائے کی عبادت، ماتھے پر وہ تلک، اس کا احسان ہے۔ پھر ان سب سے بڑھ کر احسان یہ ہے کہ محمد کریم کی امت میں پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا اہل ایمان پر احسان ہے کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے انہی کے اندر سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اگر کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا، اس رب کے لیے کوئی مشکل تھا؟ نہیں۔ اس سے کوئی پوچھ سکتا تھا کہ تو نے فرشتے کو کیوں بنایا؟ اگر فرشتہ آ کر ہمارا نبی بن جاتا، جو انسان کے جذبات ہیں اس کو فرشتہ تو نہیں سمجھتا، جو احساسات ہیں وہ تو نور ہے۔ اللہ کا یہ احسان ہے کہ ہمارے اندر ہی سے، تاکہ اس پیغمبر کو دیکھ کر ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ آپ اسلام پر چل سکتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں اسلام پر چلو، آپ تو فرشتے ہیں۔ اسی لیے رسولا من انفسہم، کہ یہ تمہاری طرح کا انسان جنس کے لحاظ سے، لیکن یاد رکھنا کائنات میں انسانوں کے اندر اس سے افضل کوئی نہیں۔
رسولا من انفسہم. ہم تو پتہ نہیں کس راستے پر چل پڑے ہیں. حالانکہ جو شخص مسلم ہوتا ہے، ہم تو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، کوئی کافر اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اسے اقرار کرنا پڑتا ہے کہ میں اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی اطاعت کروں گا، اور گواہی دیتا ہوں کہ میرا پیغمبر بھی وہی رسول من انفسہم. ہم یہ سمجھتے ہیں، یاد رکھیے گا، لوگوں کے طعنے، کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ کہتا ہے کہ یہ بڑے بھائی کی طرح عزت کرتے ہیں. سبحان اللہ. سن لو، میں علن اعلان کہتا ہوں اور ان نوجوان علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں اور دلائل رکھتا ہوں، ماں نے اس سے پہلے دھرتی پر نہ ایسا انسان جنا تھا، نہ کوئی قیامت تک جن سکتا. اس کی ذات بھی اعلیٰ، سارے کائنات کے اولیاء، اتقیاء، صلحاء، شہداء، سن لیجئے گا ہمارا دعویٰ، ساری کائنات کے نیک انسان، وہ تمہاری زبان میں کتب اور ابدال اور غوث اور دستگیر اور داتا، سن لیجئے گا، کائنات کے اندر سارے صحابہ اگر یہ سب مل جائیں میرے محمد کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمیں کہتے ہو کہ ہم رسولا من انفسہم. یہ تو قرآن کہتا ہے. مکہ کے لوگ بھی کہتے تھے ہم تو یہ نبی نہیں مانتے، تو بازاروں میں چلتا ہے، یمشون فی الاسواق، تو کھانا کھاتا ہے، اس لیے نبی نہیں مانتے. یہ نبی مانتے ہیں اور انسان نہیں مانتے. اور یہ دھرتی پر صرف ہم ہیں جو اللہ کے نبی کو افضل سید البشر، اللہ کے نبی کو امام الانبیاء، اللہ کے نبی کو شافی معشر، یہ سب کچھ ماننے کے ساتھ ساتھ ہم یہ مانتے ہیں کائنات کے اندر جنس کے لحاظ سے رسولا من انفسہم. یہ تمہارے اندر سے. کمال تو یہی تھا، اگر فرشتے کو نور کو بنا کر بھیج دیتے تو مکہ کے لوگوں کو جواب کون دیتا؟ سن لیجئے گا، مکہ کے لوگ جمع ہوئے اپنے پارلیمنٹ کے اندر اور کہا کیا کہیں اس کو، اس کا بچپنا ہمارے سامنے، اس کا خاندان ہمارے سامنے، اس کی جوانی ہمارے سامنے، اس شخصیت نے 40 سال کے بعد ہمارے گھروں کے اندر ہیجان پیدا کر دیا ہے، ہمارے بتوں کی عیب چینی کرتا ہے، ہم اس پر کس طرح انگلی اٹھائیں؟ اس نے تو اعلان کر کے کہہ دیا تھا، اے مکہ کے واسیوں، میں تمہارے اندر زندگی کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، بتلاؤ کبھی تم نے محمد کی زبان سے جھوٹ سنا ہے؟ ہم اسے صادق کہتے رہے، امین کہتے رہے، ہم اپنی امانتیں اس کے حوالے کرتے رہے، اور ہم نے گواہی دی
کہ آج تک ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، جھوٹ نہیں سنا۔ مکہ والوں کو یہی تو مصیبت پڑی تھی کہ مقابلہ کیسے کریں، سامنے وہ شخصیت ہے جس نے کبھی نبوت سے پہلے بھی کوئی گناہ نہیں کیا، نبوت سے پہلے۔ کیوں؟ رب کا ہاتھ، رب کا ہاتھ ہے کہ کل یہ منبر پر کھڑا ہو کر کہے اور لوگ کہیں جوانی میں یہ کرتے رہے، آج ہمیں کہتے ہو پیدائش سے لے کر اللہ کے نبی کی وفات تک نبوت کی زندگی ہو یا نبوت سے پہلے کی زندگی ہو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، کوئی ہے تو ایسا لا کر دکھاؤ، ایسا لا کر تو دکھاؤ۔ رسولا من انفسہم، تمہارے اندر سے، تمہارے اندر سے، تمہارے سامنے جوانی گزاری، سامنے گزاری، تمہارے مکہ کی بکریاں چرائی، ہائے بکریاں چرائی، کوئی موقع تو دکھاؤ، کہیں امانت میں خیانت کر دی ہو۔ اور نبی کے امتیوں، ہم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کی شان کتنی اعلیٰ ہے، اس کے پیچھے چلنے والوں کی شان کتنی اعلیٰ۔ معراج ہوا، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، عمر کے محل کو دیکھا، قدموں کی آواز آئی، پوچھا ہمارے آگے یہ کون چل رہا ہے؟ کہا اللہ کے نبی ہمارے آگے نہیں، یہ آپ کا بلال زمین پر چل رہا ہے، اس کی جوتیوں کی آواز رب آپ کو وہاں سنا رہا۔ جس کے پیچھے چلنے والوں کا اللہ کے ہاں یہ مقام ہو، اور بتلاؤ بتلاؤ مجھے، جس کے پیچھے چلنے والوں کی یہ کیفیت ہو ایمان کی، اس نبی کی شان پھر کتنی اعلیٰ ہوگی۔ رسولا من انفسہم، مت کہا کرو، مت کہا کرو، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، یہ سب اہل توحید اہل حدیث پر الزام ہے، جو مرضی کوئی کہہ دے، یہ بھائی کہتے ہیں، یہ بڑا کہتے ہیں، یہ گستاخ ہیں، جو مرضی کوئی کہے، لیکن دلائل کی دنیا میں آل رسول، آل علی، اور چیلنج سے کہتا ہوں کسی اہل حدیث کی زبان سے نبی کے شان میں گستاخی، تو اسے مسلمان کہتا ہے، میں اس کو اس کا ایمان بھی نہیں مانتا۔ رسولا من انفسہم، اب ذمہ داری کیا ہے؟ نبی بنا دیے، ذمہ داری کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ اکبر، یتلو علیہم آیات، اللہ کی آیات کا تلاوت۔ او مسلمانوں کی جماعت، مجھے بتلاؤ آپ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے قرآن کی تلاوت؟ اب میں ہاتھ کھڑے کروا کے پوچھوں؟ وقت ہی نہیں۔ جس مسلم کے پاس اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، بتلا، وہ خود بتلائے، اپنے ضمیر سے پوچھے، ما حاک فی نفسک، مسلمان کہلانے کا حقدار ہے؟ جس نبی کی پہلی ذمہ داری یہ ہے، تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے رب کا کلام میرے بندوں کو سنا دے۔ کچھ پڑھ لیتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، کھول کر تلاوت کر لیتے ہیں، اس کا ایک ایک حرف پڑھنا نیکیوں کے انبار۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ وقت کیوں نہیں ہے؟ اتنا ثواب کیوں ہے؟
احسن الکلام کلام اللہ، یہ میرا کلام نہیں، یہ نبی کا کلام نہیں، یہ اس کا کلام ہے جس نے یتیم کو مکے سے اٹھا کر امام الانبیاء بنا دیا۔ یہ اس کا کلام ہے۔ میرے پاس ڈائجسٹ پڑھنے کے لیے وقت ہے، اخبار جہاں پڑھنے کے لیے وقت ہے، عمران سرید پڑھنے کے لیے وقت ہے۔ نہیں، وہ دور چلا گیا۔ فیس بک کو چلانے کے لیے وقت ہے، واٹس ایپ پر جواب دینے کے لیے وقت ہے، سیلفیاں بنا کر فیس بک پر سجانے کے لیے وقت ہے۔ اگر نہیں وقت تو رب کے کلام کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں۔ بتلا میں مسلمان ہوں۔ یتلو علیہم آیاتی، کہا تجھے یتیمی سے نکال کر امام الانبیاء اس لیے بنایا ہے میرے بندوں کو میرا کلام سنا دے۔ اور بندے کہتے ہیں اس قرآن کو اونچی جگہ پر رکھ دو، پیٹھ نہیں ہونی چاہیے۔ کب نکالتے ہو؟ جب کسی کو جن لگ جائے۔ کب اس قرآن کو پڑھتے ہو؟ جب بابے کی روح نہ نکلے۔ مولوی کو یاسین پڑھنے کے لیے بٹھا دو۔ کب اٹھاتے ہو؟ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو قسم اٹھانے کے لیے۔ کب اس قرآن کو اٹھاتے ہو؟ جب جوان بچی کو پیلے ہاتھ کر کے دوسروں کے حوالے کر کے نکاح کرنے کے لیے قرآن کے سائے کے اندر گھر سے بچی نکلے۔ اور مجھے بتلاؤ، رب محمد کی قسم، رب نے قرآن اس لیے بھیجا تھا؟ کب قرآن کو اٹھاتے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ مولوی لڑائے جا رہا، کفر کی مشینیں چل رہی۔ وہ کہتا ہے وہ کافر، اور وہ کہتا ہے وہ کافر۔ وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک، ہمارے نزدیک، وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک۔ آپ یہ کریں رفع الیدین، کیوں؟ تمہارے نزدیک۔ میں بڑی دیسی اور جٹ کی باتیں کرنے والا انسان، دنیا بڑی ہے، شریعت کا ادنا سا طالب علم ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا گھر بیت اللہ ایک، محمد امام الانبیاء ایک، مسجد نبوی ایک، اللہ کا قرآن ایک، کلمہ ایک۔ جب اللہ ایک، مسجد ایک، بیت اللہ ایک، کلام اللہ ایک، پھر تیرے نزدیک بھی وہی ہے جو میرے نزدیک ہے، جو میرے نزدیک ہے وہ تیرے بھی نزدیک ہے۔ تو بھی محمد کا نام لیتا ہے، میں بھی محمد کا نام لیتا ہوں، صلی اللہ ہو۔ یتلو علیہم آیات، اس کو پڑھ کر تو دیکھ۔ پہلی سورت اسے کہا جاتا ہے سورۃ الفاتحہ۔ قرآن کو یہیں سے پڑھتے ہو؟ ہائے ہائے، پڑھ کر تو دیکھ۔ الحمدللہ رب العالمین، پڑھ سورت الرحمن الرحیم ملک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پڑھ رہے ہیں نماز میں؟ آپ کا پی ایم بھی پڑھتا ہے، اور پھر بابے کی قبر پر جا کر سجدہ بھی کرتا ہے، یہی پڑھتا ہے۔ ہر تقریر سے پہلے شاید اسے یہی آتی ہے، کسی نے سکھا دی، پڑھا دی، لکھا دی۔ یہ قرآن، یہ اللہ کی کتاب جو اعلان کر رہی ہے، تعریف ہے اس رب کی، رب العالمین، جو جہانوں کا پالنہار، لجپال، غریب نواز، بندہ نواز، بڑا رحیم، بڑا رحمان، انصاف کے دن کا مالک ہے۔ اب تو یہ اس کی تعریفیں ہو گئی۔ اب اپنا عقیدہ ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے سوال کرتے ہیں۔ کرتے ہو؟ قبر پر کون کھڑا ہوتا ہے؟ انڈیا سے ہندو آ کر کھڑا ہوتا ہے؟ ٹھنڈے دل سے سوچئے گا، میرا مسلمان بھائی کھڑا ہوتا ہے اور اسے کہہ رہا ہوتا ہے بابا
اور قرآن کی پہلی سورت اور پیغمبر کو کہا جا رہا ہے یتلو علیہم آیات، پڑھا ان کو قرآن، سکھا ان کو قرآن۔ اور اگر میں آپ سے پوچھوں اس قرآن کا ترجمہ کس کس کو آتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ؟ ہائے ہائے ہائے، ترجمہ کس کس کو آتا ہے؟ تو سارے ایسے نیچے کھڑے ہو جائیں، اور کئی تو ایسے ہیں جنہیں عربی میں پڑھنا ہی نہیں آتا۔ مسلمان او مسلمان، تو نے اس قرآن کو اتنی عزت عظمت بھی نہیں دی جتنی اپنے بچے کے خط کو دیتا۔ باہر اس علاقے کے لوگ باہر بہت ہیں، میرا خیال ہے شاید بہت ہیں، وہاں سے نوجوان بچہ خط لکھتا ہے مائی ڈیئر ڈیڈ انگلش میں، اگے ہے بیچارہ پٹھے کترنے والا، انہیں دیکھا انگلش میں آ گیا، اوہ یہ کیا بلا آ گئی ہے۔ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، پہلے اپنی اصلاح پھر اپنے بھائیوں کی اصلاح۔ انہیں خط کھولا اور سمجھ نہیں آ رہا ہے، کہنا بس پتہ نہیں کہ لکھا نہیں، بس دیکھنے کی دیر تھی، اسے لپیٹ کر عمدہ کپڑے میں اوپر رکھ دیتا ہے؟ بولو نہیں، ہائے 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 نہیں۔ ماں پوچھتی ہے بچے کی، اس کے والد سے، کیا چیز دیکھ رہے ہو، پریشان لگتے ہو؟ کہا بیٹے نے خط لکھ دیا ہے لیکن لکھا اس زبان میں ہے، نہ تجھے آتی ہے نہ مجھے آتی ہے۔ ماں تڑپ اٹھی، کہا پتہ کر مر ہی نہ گیا ہو۔ خیال ابلیس دوڑا، ماں کو پریشان کر رہا، باپ کے بھی ہاتھ پیر پھول گئے، آیا علاقے کے ماسٹر کے پاس، پڑھے لکھے کے پاس، رات کا 1 بج گیا، کہتے ہیں معذرت۔ اس نے کہا خیر 1 بجے؟ کہا جی معافی چاہتا ہوں، بچے کی تار آئی ہے، خط آیا ہے، یہ موبائل تو اب آیا نا، اس نے بے وقوف نے انگلش پڑھ لی ہے، وہاں جا کر اس میں لکھا ہے ماں بیٹھی رو رہی ہے کہ مر ہی نہ گیا ہو۔ اس نے فٹافٹ لیا، پڑھنا شروع کیا، ترجمہ شروع کیا، سلام ماں کو سلام، میں نے 10 لاکھ 10 لاکھ بینک میں بھیج دیے، مقابلے میں کوٹھیاں بنا، زمینیں خرید، اور میں بھی آ رہا ہوں۔ اب یہ فرحاں اور شادہ چودھری کو بھی کہتے ہیں ماسٹر صاحب سر معافی، رات کی تاریخ گھر آیا، بیوی کو کہا ایسے خود بھی پریشان ہوئی، رو رہی ہے، مجھے بھی رلا دی ہے۔ اولاد جو ہوئی اس نے 2 بینک بیلنس بھر دیے، وہ بھی آ رہا ہے، تیاریاں کرو۔ مجھے بتلا بیٹے کا خط تجھے رات کو سونے نہیں دیتا، رب کا کلام تجھے سونے دیتا ہے۔ اس نے نبی کو بھیجا امام الانبیاء بنا کر، اور نبی کو کہا قرآن پہنچا دے، اس نے مارے کھا کر دانت شہید کروا کے یہ قرآن مجھ تک اور تجھ تک پہنچایا۔ افسوس ہے تجھ پر، تو نے اس قرآن کو پڑھنا بھی نہ سیکھا، یہ بھی نہ سیکھا، رب کہتا کیا؟ ہائے ہائے ہائے، یتلو علیہم آیات، اللہ کی آیات کی تلاوت کر۔ اور میں کہا کرتا، اور جب تک جسم میں جان منہ میں زبان، خون کا آخری قطرہ بھی ہوگا، میں کہتا رہوں گا کہ جو شخص تعصب کی اینک کو توڑ کر اس اللہ کے کلام کو اپنی زبان میں پڑھ لے گا، اللہ کی قسم وہ کسی قبر کو سجدہ کر سکتا،
وہ نبی کو چھوڑ کر کسی امام کے پیچھے پیر فقیر درویش ملا سائیں مجذوب نانگے شار پتہ نہیں کون سے ان کے پیچھے چل سکتا؟ آسان سا نسخہ ہے. ناراضگی کس بات کی؟ یتلو علیہم آیاتی. اس کو پڑھیے. مجھ سے قبل میرا بھائی وعدہ لے رہا تھا 4 باتوں کا. اللہ اس کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرما. اپنے آپ سے وعدہ کرو، اپنے ضمیر سے وعدہ کرو کہ یہ کلام اللہ ہے. آج کے بعد 1 صفحہ، آدھا صفحہ، 2 لائنیں، 1 آیت اپنی زبان میں گھر جا کر ضرور پڑھا کریں. آسان سا نسخہ ہے، آسان سا نسخہ ہے. جب پڑھو گے آئے ہائے، جب اس قرآن کو پڑھو گے تو اعلان ہوگا جن کو تم پکارتے ہو ما یملکون من قطمیر، وہ تو کسی شے کے بھی مالک نہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو وہابی بنانے کی؟ خود بخود بنتے چلے جاؤ گے. کیوں؟ یتلو علیہم آیات. اللہ کی آیات کی تلاوت کر. تجھے رب کہہ رہا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله. جب یہ پڑھو گے تو رب پوچھتا ہے کون ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمان کو سجایا، آسمان سے پانی کے قطروں کو نازل فرمایا، اس کے ذریعے سے زمین سے درختوں کو اگایا. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، رب کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جب خود پڑھو گے تو آپ پہ ہی وابی بن جاؤ گے. آپ کہیں گے بھائی یہ بزرگ کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا تم ہی وابی ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں میں تو قرآنی ہو گیا. ہم کیوں وابی ہو گئے؟ ہم تو قرآنی ہو گئے. قرآن پڑھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. یتلو علیہم آیات. دیکھیے گا بیت اللہ مکہ اور نبی کو کہہ دیا پڑھ ان آیتوں کو. وہ بیت اللہ میں پڑھ رہے ہیں. ایک سردار آیا، سردار دوست قبیلے کا، چودھری پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کدھر؟ انہوں نے کہا جی عمرہ. اس نے کہا وہاں ایک شخص کا جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے نہیں ملنا. دیکھو اس سے نہیں ملنا. اس نے کون ہے جی؟ اس نے کہا وہ بھائیوں میں جدائی کر دیتا ہے، میاں بیوی کی لڑائی کروا دیتا. انہوں نے کہا توبہ، خاندان میں فساد. یہی تو ہمیں کہا جاتا ہے. شاہ صاحب آ رہے ہیں، ان کی مسجد میں نہیں جانا، مسجد میں نہیں جانا. کیوں؟ بس تو گیا تو پھر ساڈو ہی گیا. یہی تو میرے نبی کو کہا جا رہا ہے. اوہ سمجھدار انسان وہ ہے جو سنتا سب کی ہے، مانتا اپنے رب کی ہے. وہ آیا، اس نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا، نماز پڑھتے دیکھا. پہلی مرتبہ دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے. اور امریکی ڈاکٹر کا بیان ابھی چند دن پہلے چھپا ہے. اس نے نماز کی، رکوع کی، قیام، یہ جو کیفیات ہیں اس کا تجزیہ کیا. فائدہ کیا ہے؟ سائنسدانوں کا کام ہی یہی ہے نا، ویلے بیٹھے یہ کام تو کرتے رہتے ہیں. پھر اس نے بیان دیا ہے. اس نے کہا جس مکے کے نبی نے یہ نماز شروع کروائی، اگر میرے بس میں ہو پوری دنیا کے اندر ہر بندے کو نماز شروع کروا دوں. آئے ہائے ہائے، اس کے فائدے ہی اتنے ہیں، فوائد ہی اتنے ہیں. یتلو علیہم آیات. کانوں سے روئی نکال کر پھینک دی. کہا تو بڑا بے وقوف آدمی ہے، سن تو صحیح کہتا کیا ہے.
اور سنو تو صحیح، ہم کہتے کیا ہے؟ جل جائے وہ زبان جو محمد کی گستاخی کرے، اندھی ہو جائے وہ آنکھیں جو نبی کو شان کے اندر کوئی کمی کرے۔ ہمیں سن تو صحیح، ہم کہتے کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اور لوگوں جن دنیا کے دروں پر تم گرے پڑے ہو، ساری زندگی ان سے مانگتے رہے، کچھ ہماری مانگ کر ایک مرتبہ رب سے تو مانگ کر دیکھ، تم مانگے گا بعد میں رب پہلے ہی دے دے گا۔ ہم کہتے ہیں تو نے 4 بنائے، ہم سیدوں نے اپنے 12 کھڑے کیے، صوفیوں نے اپنے درجنوں جمع کیے۔ وہ کہتا ہے میری سرکار، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ چھوٹی ہے میری سرکار، وہ کہتا ہے نہیں نہیں تم دونوں ہی بے وقوف ہے، تم دونوں سے بڑی سرکار ہے۔ نہیں مقابلہ، پوچھتے ہیں کس کی بیعت ہوئے ہو؟ اور اہل حدیث کی۔ بس جی ایسی بات نہ کریں، اور کیا اس کو ہم کسی کی بیعت نہیں کرتے، ہم کسی کی بیعت نہیں کرتے۔ یہ تیرے کوئی مری کا، کوئی اسلام آباد کا، کوئی انڈیا کا، کوئی لاہور کا، تم بیعتیں کرتے پھرتے ہو۔ اوے ہم تو وہ ہے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک زندہ رہیں گے محمد کی بیعت کر کے اس کی اطاعت کرتے رہیں گے۔ ہمارا تمہارا کیا مقابلہ؟ ہماری دعوت سنو تو صحیح، سنو تو صحیح۔ ہم کہتے ہیں مجھے سر سے لے کر پیر تک پتہ نہیں میں کتنا پاپی ہوں گا، کتنا خطا کار ہوں گا، لیکن کم از کم میری دعوت تو سن، میں کہتا کیا ہوں؟ ایمانداری سے بتائیے، یتلو علیہم آیات، قرآن کی تلاوت کر، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سن تو صحیح، نبی کہتا کیا ہے؟ جو نبی کی مخالفت کرے، من بعد اس کے، اس پر ہدایت وعدے ہو گئی ہے۔ ہم سب کو نہیں پتا یہ قرآن آسمان سے اترا ہے، نہیں پتا۔ جاہل سے جاہل، جٹ سے جٹ، اس سے بھی پوچھو چومتا ہے، کیوں؟ کہتا ہے اللہ دا کلام ہے۔ نہیں پتا ہمیں، نہیں پتا ہمیں۔ ہمارا ایک ہی پیغمبر ہے، ایک ہی پیغمبر ہے، اور سارے پیغمبروں کا سردار ہے، سارے پیغمبروں کا سردار۔ آئے ہائے، پھر یتلو علیہم آیاتی، آ کر قریب ہوا، نبی نے سلام پھیرا، تعارف کروایا، لوگوں کی شکایتیں بتلائیں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی بھائی سے جدا کر دیتے، آئے ہائے، لوگ کہتے ہیں، میں نے کانوں میں روئی ڈال لی تھی، اے عبداللہ کے بیٹے، کیونکہ وہ رسول اللہ تو مانتا نہیں تھا، لیکن میرے دل نے کہا تو سردار چودھری ہوتا ہے، ذرا آپ کہتے کیا ہیں وہ تو سناؤ۔ اگر کوئی اشعار پڑھیں گے، میں اپنے علاقے کا بہت بڑا شاعر ہوں، دامن چھٹک کر اٹھ جاؤں گا۔ آئے ہائے، میرے پیغمبر نے یہ کلام اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ احسن الکلام یتلو علیہم آیاتی، تلاوت سن کر ہاتھ پیچھے رکھ کر بیٹھ گیا۔ 2 آیتیں ہی پڑھی تھی، کہا ذرا پھر سنانا، پھر پڑھا۔ تیسری مرتبہ کہتا ہے ایک مرتبہ پھر سناؤ، اللہ کے پیغمبر نے پھر پڑھا۔ بس جو ہی آیت ختم ہوئی، یتلو علیہم آیاتی، کہتا ہے ہاتھ پکڑیے، کلمہ پڑھائیے، مسلمان بنا لیجیے۔
اس قرآن کو پڑھا کر. اور دوسری بات، بڑی بڑی سرکاریں سر آنکھوں پہ جناب، ہماری آنکھوں کے سرما. میں کوئی بے ادب ہوں؟ وہ سید ہی کیا جو بے ادب ہو، وہ مسلمان ہی کیا جو بے ادب ہو. میں تو اس کی نسل میں سے ہوں جس نے گالیاں کھا کر بھی کہہ دیا تھا اللہ قوم کو نہیں پتا میری عظمت کیا ہے، ان کو معاف کر دے. سرکاریں سر آنکھوں پر جناب، بڑی سرکار چھوٹی سرکار، نانگے شاہ سرکار ہو یا کپڑوں والی سرکار، جو بھی سرکار، جناب آنکھوں کا تاج، سر کا تاج، آنکھوں کی کاجل، ادب ہے نا. لیکن لاؤ ان سرکاروں کو اور بٹھاؤ ان کو ایک جگہ پر. ہم اس کو لے کر آتے ہیں جو ان ساری سرکاروں کی سب سے بڑی سرکار، نبیوں کا سردار. تم ایک پلڑے میں سب سیدوں کو بٹھاؤ، سرکاروں کو بٹھاؤ، زندوں کو بٹھاؤ، اور دوسرے پلڑے میں میرے محمد کو بٹھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمانداری سے بتانا پلڑا کس کا بھاری ہوگا؟ اوئے ہوئے بات وہ، آپ کہیں جی گستاخ ہیں یہ لوگ، اماموں کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے بھئی؟ آپ تو امام، وہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے، جنہیں ساری زندگی محنتیں کر کر کے لوگوں کو مسلمان کیا، اس کو نہیں مانتے. کون کہتا ہے نہیں مانتے؟ مانتے ہیں اللہ کی قسم. ہم تو گلی کے اندر چلنے والا ایک کیڑی جو ہوتی ہے، کیڑا ہوتا ہے، ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے، یہ اللہ کی مخلوق ہے. آپ کہتے ہیں اماموں کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. فرق صرف ایک ہے، جیسے رب کو تم رب مانتے ہو کہ اس حی و قیوم کے ہوتے ہوئے ایک مردے سے مانتے ہو، ہم ایسے نہیں مانتے. فرق ہے. اور یہی فرق سمجھانے کے لیے آپ کے پاس آیا. دن رات کے سفر ہیں، تھکا مارا ہے. میرے بھائی کا فون آیا، ڈائری دیکھی، اگلے ہفتے چلو. یہی دن نکلا تھا، چلو ادھر بھی چلتے ہیں، شاید کسی دل میں اتر جائے میری بات. شاید کوئی ایک مسلمان ہو جائے اور وہ کہہ دے میں رب کو ویسے مانوں گا جیسے میرا پیغمبر نے اعلان کیا ہے. رب کو رب تم نہیں مانتے جیسے تم مانتے ہو، ہم نہیں مانتے جیسے ہم مانتے ہیں تم نہیں مانتے. فرق کیا ہے جی؟ وہ کیسے مانتے؟ وہ کہتے ہیں اللہ بھی سنتا ہے، بزرگ بھی سنتا ہے، اللہ بھی دیتا ہے، بزرگ بھی دیتا ہے. تھرو پراپر چینل انگلش میں کہتے ہیں. ہم ان کو سناتے ہیں، یہ اوپر والے کو سناتے ہیں. ہائے ہائے، اس موضوع پر پھر کبھی صحیح. فرق صرف اتنا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تو ادھر جاتا ہے سفر کر کے، بابے کو راضی کر کے، مجاوروں کی منتیں کر کے، پھر اس کو کہتے ہیں، اور میرا رب کہتے ہیں جانے کی ضرورت نہیں، تو مانگ، تیری شارت دور، تیرا رب قریب ہے. بس فرق یہی ہے. یتلو علیہ آیات، فرق یہی. تم بھی مانتے ہو نبی کو، ہم بھی مانتے ہیں نبی کو، انکاری وہ تو نہیں. وہ بھی محبت، وہ عشق کرتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں. فرق، جیسے وہ مانتے ہیں ہم نہیں مانتے، اور جیسے ہم مانتے ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ، توجہ سے سنیے گا، فرق یہ، ہم دنیا کے سارے پیروں، فقیروں، درویشوں، اماموں کے اقوال کو لے کر رب کے کلام اور محمد کی حدیث پر پیش کرتے ہیں. اگر رب کا قرآن کہہ دے یہ بات بالکل سچی ہے، ہم کہتے ہیں سر کا تاج. مانا کہ نہیں مانا؟
اب آپ کو ایک ہدایہ کا مسئلہ سنا دیتا ہوں اسی موضوع سے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وقت کا امام، نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑا امام، وفات سے 5 دن قبل کتاب بھی ان کی جو ان کی طرف منسوب ہدایہ، بڑی چوٹی کی کتاب مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، علماء جانتے ہیں، کتاب الصلاۃ نکال لو۔ ہائے ہائے، سوال کرنے والے نے سوال کیا، امام صاحب کہا جی سردی آ گئی ہے، جرابوں پر مسح کریں کہ نہ کریں؟ آپ کو بھی دیکھ کے کہتے ہیں ادھا وضو کیتا نے، پیر ہی نہیں دھوتے، ظالموں سارا کچھ تو ہوگی دانے دے پیر نہیں دھونے ہو؟ انہوں نے کہا واہ، جرابوں پر مسح۔ امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جائز؟ بولو جائز؟ انہوں نے کہا یہ کیا پوچھتے، چلو پاؤں دھو جا کر۔ ایک دن گزر گیا، کتاب تمہاری، حوالہ میرے نبی کا، 2 دن گزر گئے، باقی کتنے دن رہ گئے وفات میں؟ 3 دن۔ ایک اور آ گیا، ان 3 دنوں سے پہلے فتویٰ دینے کے بعد ایک بندے کو خبر ہوئی کہ امام صاحب کہتے ہیں جرابوں پر مسح نہیں۔ وہ آیا، اس نے کہا امام صاحب، نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث فلاں بیان کرتا ہے، حدثنا فلاں حدثنا فلاں، بیان کری، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، جرابوں پر مسح، یہ تو بڑی عمدہ حدیث ہے، سند بڑی چوٹی کی ہے۔ مسح المسح علی الجوربین، آپ نے کہا تو بڑا عمدہ مسئلہ تم نے بیان کیا، حدیث بڑی کھری، بندے جو سنائے ہیں سارے ثقہ۔ وہ سنا کر چلتا بنا۔ اب وفات کے باقی دن کتنے رہ گئے؟ 3۔ آئے ہائے ہائے، سائل آیا، امام جرابوں پر مسح، سردیوں کا موسم، آپ نے فرمایا جاؤ مسح کرو، میرے محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرق اتنا ہے، جیسے تم مانتے ہو ہم نہیں مانتے کہ نبی کی حدیث آنے کے بعد پھر امام سے پوچھیں گے، نہیں، امام کی بات پہنچنے کے بعد نبی سے پوچھیں گے، بس فرق اتنا ہے۔ اب ایمانداری سے بتا دو غلط راستے پر کون بھٹک گیا؟ کون بھٹک گیا؟ یتلو علیہم آیاتی، آیاتی، ہم سب کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فقہ کا امام مانتے ہیں، فقہ کا امام مانتے ہیں، بڑا فقیہ، آئے ہائے۔ امام مالک کو بھی مانتے ہیں، حدیث کا امام ہے، ابن حنبل کو بھی مانتے ہیں، اور فلاں کو بھی، سب کو مانتے ہیں۔ اور میں بغض کیوں رکھوں؟ میں تو سید ہوں، میں اپنے 12 سیدوں کو بھی مانتا ہوں، نقی، علی، نقی، تقی، کاظمی، حسن، حسین، سب کو، ان کو بھی مانتا ہوں ان کو۔ جبھی تو زمانے جہالت میں کہتے رہے یا حسین، پھنس گئے حسین، مانتا ہوں ان کو، مانتا ہوں یہ امام سیدوں کے، یہ امام فقہ کے، یہ امام حدیث کے، لیکن دین کا امام کائنات میں صرف ایک، وہ محمد الرسول اللہ۔ فرق یہی ہے۔ ان کو امام کس نے بنایا؟ آپ نے بنایا، میں نے بنایا۔ مصلی پر امام صاحب نماز پڑھا دو، کس نے بنایا؟ آپ نے بنایا۔ اب فرق اتنا ہی ہے، ہم ان کو امام مانتے ہیں، اپنے فن کے امام، اور میرے نبی کو امام کس نے بنایا؟ فرق اتنا ہے، فرق اتنا ہے۔ اہل توحید یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ تزکیہ نفس کرتا،
تزکیہ نفس کرتا ہے. ہم تزکیہ نفس تلاش کرتے ہیں. کدھر گئے ہو جی گھر والے؟ کہ جنگل چڑھ گئے نا چلا کشی کرنے. 41 دن کا چلا کاٹنا ہے. کدھر؟ دریا میں ایک ٹانگ کے اندر کھڑا ہونا ہے. پرانی قبر کے اندر گھس کے چلا کاٹنا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ تزکیہ نفس ہو رہا ہے. اور 1.25 مہینے میں 1 پاؤ جو کھانے ہیں، بس تزکیہ نفس ہو رہا ہے. مجھے بتلاؤ ایمانداری سے، جو بھی ہے جس مسلک سے ہے میرا بھائی ہے، سن لو، مجھے بتلاؤ جس طرح نبی نے ابو بکر کا تزکیہ کیا، کائنات میں کون کس کا تزکیہ کر سکتا؟ ایسا تزکیہ کیا کہ دھرتی پر ابو بکر تھا، رب نے صدیق بنا دیا. وَيُزَكِّيهِمْ، عمر کا ایسا تزکیہ کیا، خطاب کے بیٹے کو فاروق بنا دیا. عثمان کا ایسا تزکیہ کیا، عثمان غنی کو سخی بنا دیا. علی کا ایسا تزکیہ کیا، شیر خدا بنا دیا. اس سے بھی بہتر کوئی تزکیہ کر سکتا ہے؟ چلو میں ابھی اس کے پاس چلتا ہوں، کوئی تزکیہ ہی کروا لوں. اور میں جاتا رہتا ہوں ان کٹیوں کے اندر بھی جہاں پیر صاحب چلا کاٹتے ہیں، پہاڑی کے اندر بھی جا کر دیکھا. مجھے تو کوئی خاص نظر کوئی شے نہ آئی. جب نبی کو دیکھا تزکیہ نفس کرتے ہوئے، ایسا تزکیہ کیا، کہا ایک بندہ اس امت کے اندر ہوگا، جنت کے دروازے کہیں گے، جنت کے دروازے کہیں گے کاش یہ جنت میں میرے سے چلا جائے. جنت کے دروازے خواہش کریں گے. بندہ نہیں، ابو بکر بےتاب ہو گئے، بےتاب ہو گئے. اللہ کے نبی وہ کون خوش نصیب ہوگا؟ فرمایا رب کی رحمت سے امید ہے میری امت میں وہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہوگا. اس سے بہتر بھی کوئی تزکیہ ہے؟ فرق اتنا ہے بس. وَيُزَكِّيهِمْ، فرق اتنا ہے. تھک تو نہیں گئے؟ چلاؤں بات؟ اس آیت کی شرح بیان کر دوں؟ پھر رات اپنی ہے، بات لمبی ہو جائے گی. چلو چلو کوئی بات نہیں. ٹکٹ کٹانے کے لیے بھی پی آئی اے کا لائن میں لگنا ہی پڑتا ہے. پی آئی اے 4 گھنٹے لیٹ ہے تو پھر ایئرپورٹ پہ دھکے کھانے پڑتے ہیں. یہاں تو یتلو علیہم وَيُزَكِّيهِمْ. آئے ہائے ہائے، تزکیہ نفس. اب فرق اتنا ہے، تو تزکیہ نفس ڈھونڈ رہا ہے کسی فقیر کو، اور میں تزکیہ نفس تلاش کرتا ہوں محمد کی حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم. وَيُزَكِّي، تزکیہ دیکھو، تزکیہ دیکھو. صحیح بخاری میں آتا ہے، ایک دن پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما، او میرے صحابہ کی جماعت بتلاؤ آج کس نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ قال ابو بکر انا. تزکیہ نفس، تزکیہ نفس کی بات کرتا ہے. اور پھر میں ایک کے پاس میں بھی گیا، ایک کے پاس لال آنکھیں، سرخ، اور چادر باندھی ہوئی، داڑھی اس کی بڑی لمبی. میرا موضوع جو توحید ہے. میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا سرکار اکھا اکھا پاک. میں نے کہا سرکار تزکیہ نفس جو ہے، کہتے ہیں جی جلال میں آ کر دیکھا تو بندہ حافظ قرآن بن گیا. ہائے ہائے ہائے، جلال میں دیکھا تو سارے حافظ قرآن بن گئے. میرے نبی سے زیادہ جلال انسانوں میں کس کا ہے؟ وہ تو ترستا ہی رہا کہیں میرا چچا ابو طالب کلمہ ہی پڑھ لے. یہ تیرے لطیف غالی کا افک ہوں. وما کانوا یفترون. اوہ قرآن پڑھا کر، قرآن پڑھا کر. میں گیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، پتہ نہیں وہ کون تھا، میں تو سید ہی تھا. اور میرے ابا جی کہا کرتے تھے سید اور آگ ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی. کیوں؟ سید جو تھے اللہ نے پھر ہدایت دے دی، مسلمان ہو گئے.
بعد میں ہم پوچھتے تھے پھر روتے ہی رہتے تھے، روتے ہی رہتے۔ ابو لہب سید ہی تھا نا، تبت یدا ابی، ہائے 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 ہائے، میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، سرکار اس نے بھی دیکھا کوئی تکڑی ہستی آ گئی ہے، ویل ڈریس، انہوں نے کہا ہاں میں کو دے دے، اللہ کی قسم لفظ با لفظ سچ، مجھے جھوٹ بول کر آپ سے کوئی امامت تو نہیں لینی، میرا تو اپنا ہی مرکز ہے اور خود ہی بنایا ہے، مقتدی یہ تو کہہ سکتے ہیں، یہ تو کہہ سکتے ہیں ہم آپ سے ناراض ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے جمعہ نہ پڑھا، کیوں؟ مسجد میری مصلی میرا ہے، تنخواہ میں ان سے نہیں لیتا، میں نہیں لیتا، کیوں؟ اس لیے کوئی یہ نہ کہے ادھر جلو، کیوں کٹھے ہو جاؤ، سارے ایک ہو جاؤ، تف ہے تم پر، تف ہے تم پر، اگر ایک ہی کرنا تھا تو ہم وہاں بڑے مزے میں تھے، سال میں ایک دفعہ یا علی کہنا تھا اور جنت میں جانا تھا، اوئے ہوئے نعرہ حیدری یا علی، ہو گیا جنت، رہ گیا پیچھے کوئی کام، ہائے ہائے کہ جی ایک ہو جاؤ، اور نہیں ایک ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، دھوپ اور چھاؤں ایک ہے، وَلَا الظُّلُمَاتِ وَلَا الْحَرُورِ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور بینا ایک ہوتا ہے، عالم اور جاہل ایک ہوتا ہے، پھر قبر پرست اور ایک توحید پرست وہ ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے جی بات نہیں سنتے، یہ ہمیں کہتے ہیں، کہتے ہیں شاہ جی بات نہیں سنتے، اے سنو سنو میں تمہیں سناتا ہوں، سمندری کے 40 شیعہ، 6 مہینے پہلے کی بات ہے، 40 شیعہ چند لیکچر سن کر اس سید کے چھوٹے بھائی توصیف راشدی کی 40 شیعہ مسلمان ہو گئے، ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ خازی خان، لوگ آئے بڑا کچھ کرنے کے لیے، میں نے دیکھا آ گئے ہیں، دل سے دعا نکلی، اللہ یہ آ گئے ہیں واپس نہ جائیں، 14 نوجوان اہل حدیث ہو گئے، ایک تاریخ ہے سیدوں کی، تاریخ ہے زیدی خاندان کی، جو گلی گلی لوگوں کے پاس مارا مارا پھرتا ہے، اور لوگوں بڑا فرق ہے، ہم ان براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم ان سے بھی بری اور جن کی یہ عبادت کرتے ہیں ان سے بھی بری۔ یہ کون سا انداز ہے جی ایک ہو جاؤ، ہم ان کے پیچھے وہ ہمارے پیچھے، پھر مسیطہ کیوں بنانے ہو نمیاں نمیاں؟ تا چھوڑنا تھوڑی مسیطہ رہے تھے، کمال ہے ایمان کا، اور ایمان یہی تو بات مکہ کے لوگوں نے کہی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہماری مان لے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنْ فَيُدْهِنُونَ، کچھ ہماری مان لے۔ آسمان کے مالک نے کہا کہہ دے لا اعبد ما تعبدون، جس لات کو تم کہتے ہو مشکل کشا، میں تو نہیں کہتا، اس سے بڑا بھی کوئی حکیم ہے؟ سن لو، اس سے بڑا بھی کوئی دانا ہے انسانوں کے اندر؟ اس سے بڑا بھی کوئی بااخلاق ہے جس کی نہ کوئی مسجد، نہ مدرسہ، نہ جماعت، نہ امیر، نہ ذمہ داران، اکیلا کوہ صفا پر کہتا ہے لا الہ، لوگوں نے پتھروں کی بارش کر دی۔ دوپہر کا وقت آ گیا، ایک موقع پر پیاس سے گھر سے جوان بیٹی نے آ کر نبی کی سیدہ نے آ کر پانی کا پیالہ دیا، ایک ساتھی پوچھتا ہے اپنے باپ سے بیٹا اس کا جرم کیا ہے؟ کہتے اس کا جرم یہ ہے، یہ کہتا ہے لات کچھ نہیں کر سکتا کرنے والا، اس کا جرم یہ ہے، ہم دونوں کٹھے ہو سکتے ہیں؟ ہائے ہائے، او اہل توحید کس راستے پہ چل پڑے، کس راستے؟ جو ابو بکر کو گالیاں دے، سنو بات آ گئی ہے ضمناً بیچ کے اندر، جو ابو بکر کو گالیاں دے اس کے پنجوں میں پنجے ڈال کر میں کہوں میرا مسلمان بھائی ہے، جو عائشہ کو رضی اللہ نہ کہے، ابو بکر کی بیٹی پر زبان درازی کرے،
میں اس کو کہوں میرا بھائی ہے جو امیر معاویہ پر زبان درازی کرے، میں اس کو کہوں تو مسلمان ہے، جاؤ سولی پر لٹکاؤ، اس سید کا خون معاف ہے، مر سکتا ہوں، کٹ سکتا ہوں، بچے یتیم ہو سکتے ہیں، بیوی بیوہ ہو سکتی ہے، یہ سید خاندان کبھی کسی مشرک کو، کسی بدعتی کو ایک ہی صورت میں اپنا کہہ سکتا ہے۔ قبر کو چھوڑنا تیرا کام ہے، سینے سے لگانا ہمارا کام، غیروں کو چھوڑنا تیرا کام ہے، نبی کی اتباع کرنا، اعلان کرنا تیرا کام ہے، تیرے سر کا بوسہ لینا ہمارا کام۔ کس راستے پر چل پڑے ہم؟ وَيُزَكِّيهِمْ مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا۔ تزکیہ نفس پوچھتے ہو اور کہتے ہیں جی پیر صاحب کوئی وظیفہ ہی بتا دیں۔ اس قرآن سے بڑا بھی کوئی وظیفہ ہے؟ تعویذ لکھ، کھولی نا گلش بات، پورا قرآن اس کو شفا نہیں دیتا، جو مولوی نے لکیریں لگا دی ہیں وہ دل کے ساتھ لگایا، دل میرے پاس آتے ہیں تو میں کینچی لے کر رکھی ہوئی ہے، باہر نکالو، اس کے بغیر دم ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلا تو دم یہی ہے نا کہ باہر نکال۔ اب شاہ صاحب آنے کھول جانا، کیوں؟ میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا اس میں جن بند ہے جو تجھے چڑھ جائے گا۔ آئے خیر، ڈرا دیا نا مولوی نے، ڈرا دیا۔ اور کھولو اس کے اندر کیا لکھا ہوتا ہے؟ 1 2 3 4 5 6 گنتی۔ اگر اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے کہتے ہیں گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ واہ مسلمان، وارے مسلمان! ابھی میں ادھر سے آ رہا تھا، آپ کے قریب کے علاقے میں ایک مکان کے اوپر کالی ہنڈیا الٹی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے احمد کو کہا، گاڑی چلانے والے کو، احمد دیکھ، سید ایسے نہیں روتا، جن بندوں کا ایمان کالی ہنڈیا پر ہو۔ کالی ہنڈیا پر کیوں رکھی ہوئی ہے؟ اگر نظر نہیں لگنی۔ بات چل رہی تھی، من اصبح منکم اليوم صائما، کس نے روزہ رکھا ہے؟ قال ابو بکر انا۔ تزکیہ ہے کہ نہیں؟ تو کہاں تزکیہ تلاش کرتا پھرنا ہے؟ مجھے ایک بندے کا فون آیا، انہوں نے کہا شاہ جی ایک بات کرنے میں کریں۔ جی میں فلاں بزرگ کا بڑا قریبی ساتھی، تو میں نے انہیں کہا جی کوئی وظیفہ ہی دے دیں، تو اس نے ایک وظیفہ دیا، لیکن کہتا ہے کسی کو بتانا نہیں، بڑا گرم ہے۔ سچا بات ہے، اور پیر ایسے ہی کہتے ہیں بڑا گرم ہے۔ میں نے کہا 440 وولٹ ہے کہ اس سے بھی زیادہ؟ کہتا ہے جی بہت گرم ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو بتاؤ تو صحیح ہے کیا؟ کہ جی ہے تو قرآن کی آیت، اس نے آیت نمبر بھی دی ہوئی۔ میں نے کہا پھر سارا قرآن ہی گرم ہے، سارا قرآن گرم ہے، واقعی اللہ کی قسم گرم ہے۔ کن پر؟ قبر پرستوں پر گرم ہے۔ گرم کس پر؟ جب قرآن پڑھتا ہوں تکلیف ہوتی ہے، کیوں؟ اس کو مانتا نہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ۔ آگے چلتے ہیں، وقت کافی ہو رہا ہے، جماعت کا بھی آپ کہیں گے شاہ جی آئیں تو ہم چھڑ دے ہی نہیں سن۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، کتاب، ان کو قرآن کی تعلیم دے، قرآن کی تعلیم دے۔ کسی فقہ کی تعلیم کا نبی کو کہا؟ ٹھنڈے دل سے سوچئے گا، کبھی رات کو بیٹھ کر شاہ جی کچھ کہہ گئے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، کتاب کی انہیں تعلیم دے۔ وہ کتاب کو نازل کرنے والا کون؟ اللہ۔ وہ کتاب کس کی؟ اس کی تعلیم دے، اس کی تعلیم دے۔ پھر میں نے شروع میں ہی کہا تھا، اپنے آپ سے وعدہ کر لو اس تعلیم کا ایک ورقہ اپنی زبان میں پڑھ لو، ایک آیت ہی پڑھ لو۔ نبی کی ذمہ داری ہے۔ قرآن پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے، ابو جہل آ گیا، ابو جہل رات کو چپکے سے قرآن سن رہے۔ آئے قرآن کی تاثیر ہی بڑی عمدہ ہے، تاثیر ہی بڑی عمدہ ہے۔ قرآن سن رہے،
قرآن سن. لوگوں نے کہا اس کو قرآن ہی نہ پڑھنے دو. اور آج بھی کہتے ہیں قرآن نہیں پڑھنا گمراہ ہو جائیں گا. مولوی کہتے ہیں کیوں کہ جب قرآن پڑھے گا مسئلے سمجھ آ جائیں گے. مولوی غلط کرے گا, یہ کہے گا جناب قرآن میں تو یوں آتا ہے, نہ اسے پڑھنے دیتا ہے نہ مسلح کی جان چھوڑتا ہے. کہتا ہے تو دنیا کما, میرے 25-30 ہزار پکے لا, میں جانا تے مردے جانا, تینوں کی لوڑ ہے قرآن پڑھن دی. آئے خیر نبی قرآن پڑھ رہے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ, کتاب قرآن. ادھر 7 جن آئے, 7 جن, انہوں نے قرآن سنا, کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو, یہ کیا؟ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. انہوں نے کتنی مرتبہ قرآن سنا؟ بولو اونچا بولو. اور آپ کو تو اور مجھے زندگی گزر گئی قرآن سنتے ہوئے. دیکھو فرق. کہتے ہیں ہم نے عجیب کلام سنا اور آج سننے کے بعد اعلان کرتے ہیں آج کے بعد رب کے ساتھ کسی کو شریک ہے. جن ایمان لے آئے اور پھر ایمان لانے کے بعد کیا ہوا؟ واپس پلٹے. ایک درس سننے کے بعد, ایک درس سننے کے بعد قوم کے اندر کھڑے ہو گئے, داعی بن گئے, داعی بن گئے کہ اس قرآن کو عام کرو. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, یہی آخری بات پر اسی پہ بس کرتا ہوں. والحکمہ, حکمت کی تعلیم. وہ حکمت کیا ہے؟ حدیث رسول. یہ قرآن کس پر نازل ہوا ہے؟ اس کو سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پڑھتے ہیں, صحابہ پوچھتے ہیں, آپ حکمت بیان کرتے ہیں, اس کی شرح بیان کرتے ہیں, حدیث رسول. اور اللہ نے ہم سب کو حدیث کی حفاظت کے لیے چن لیا ہے. والحکمہ, اور حکمت پر ایک ہی بات, ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ بولو ہے. انہوں نے قرآن پڑھا ہے؟ بولو تو صحیح, سمجھانے کے انداز میں. قرآن پڑھا ہے, حدیث پڑھی ہے. جب وہ آئیں گے تو تورات پر عمل کریں گے یا انجیل پر؟ قرآن حدیث تو پڑھا ہی کوئی نہیں. آئے ہائے, قرآن حدیث تو تھا ہی نہیں جب وہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تھے ہی نہیں. وہ تو تصدیق کر گئے تھے. من بعد, میرے بعد, من بعد اسمہ احمد, آئے گا ایک پیغمبر جس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں, آج مسجدیں اپنی اور فتوے اپنے, اور وہ بابی ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام؟ سوچ لینا نا, پوچھ لینا. سنی ہوں گے, پھر سنی بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے اہل سنت والجماعت بریکٹ بریلوی ہوں گے, بریکٹ دیوبندی, بریکٹ اہل حدیث, بریکٹ شیعہ لکھا ہوتا ہے نا. آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام, دمشق کی سفید مسجد, مینارے کے اوپر, بتاؤ لڑنے والوں وہ کس امام کی تقلید کریں گے؟ آئے ہائے, قرآن تو پڑھا ہی نہیں, حدیث تو پڑھا ہی نہیں. کیسے؟ آئیے میں بتلاتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے. اس لیے میں نے آیت ہی وہی چنی ہے. فرمایا رب نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ. اللہ نے تورات پڑھا دی موسیٰ کی, شرع پڑھا دی انجیل عیسیٰ کی.
قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ نے قرآن بھی پڑھا دیا، نبی کی حدیث بھی پڑھا دی، کیونکہ آنا ہے دنیا کے اندر اور مسلح پر چلنا ہے۔ لوگ کہیں گے ہم عیسائی نہیں، ہم عیسائی نہیں، نبی کہے گا مجھے تو قرآن رب نے اوپر ہی پڑھا دیا تھا، میں کوئی فوت تھوڑا ہوا تھا، رب نے ویسے ہی اٹھا لیا تھا، قرآن اترتا رہا، میں پڑھتا رہا، میں پڑھتا رہا۔ یہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ والحکمہ، یہ نبی کا اللہ کا بندوں پر بڑا احسان ہے کہ امام الانبیاء اہل ایمان کے لیے نبی بنا کر بھیجا، ورنہ وَإِن قَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، نبی کے آمد سے پہلے تم سب گمراہ تھے۔ جب نبی آ گیا، نبی آ گیا، ابھی بھی آئیں گے، ابھی بھی آئیں گے مسلمانوں کے گھر میں، سنا ہے ہر عاشق کے گھر میں آتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ جلسوں کے اندر ایک سیٹ خالی رکھی ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ آخری بات کرتا ہوں، ایمانداری سے بتائیے، جو ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کی زیارت کرتا ہے وہ کون بنتا ہے؟ پھر یہ سارے صحابی ہو گئے نا، سارے صحابی ہیں، ہم ان کو دیکھیں گے تو ہم کون ہو گئے؟ تابعی۔ کچھ اللہ سے ڈرو، کچھ اللہ، کوئی عقل، کوئی نقل۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم، پڑھیے دعا، سبحانک اللہم